بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتے آنکھوں سنتے کانوں، آپ سب کو میری یعنی پروفیسر عبدالناصر کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ڈیئر لسنر، ڈیئر فالوور، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کی جو کنسیپٹ بیسک کنسیپٹ ہے اس سے سٹارٹ لیا تھا۔ مختلف قسم کی کنسیپٹ کرتے کرتے آخر کار ہم ایڈوانس کی آبجیکٹ اورینٹڈ کی جو کنسیپٹ ہے اس تک پہنچ گئے۔ آج ہم انشاءاللہ آبجیکٹ اورینٹڈ کی ایک ایڈوانس کنسیپٹ جس کو ہم انہیریٹنس کہتے ہیں، انہیریٹنس سٹارٹ کرنے والے ہیں۔ یہاں پر میں جنرل اسکیچ پروگرامنگ کے لیے جو ہم جنرل اسکیچ ڈرا کرتے ہیں وہ ڈرا کرنے کے بعد آپ کے ساتھ جو بیسک کنسیپٹ ہے جو کہ پوشیدہ ہے انہیریٹنس کے اندر۔ نارملی انہیریٹنس میں ہم ایک اسپیسیفک کام کو کرنے کے لیے جو کوڈ ہم بار بار کسی کلاس میں ایڈ کرتے ہیں، ہم اس کوڈ کو ایک سمپل جنرلائز کلاس میں ایڈ کرتے ہیں اور پھر اس کلاس کو انہیریٹ کر کے جتنے بھی چائلڈ کلاسز ہے اس چائلڈ کلاس میں ہم اس کو انہیریٹ کرتے ہیں۔ تو ہم ون ٹائم جنرلائز کوڈ کو لکھتے ہیں اور پھر جہاں جہاں پر اس کوڈ کی ضرورت پڑے ہم اسپیشلائز کلاس کے اندر اس جنرلائز کوڈ کو وداؤٹ رائٹنگ دیز لائن آف کوڈ ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ اس کنسیپٹ کو ہم کہتے ہیں انہیریٹنس۔ فار ایگزامپل یہاں پر میں نے ایک کلاس بنایا کلاس اور اس کو میں نے نام دیا پیرنٹ، اس کی کچھ ممبر ہوں گے۔ یہاں پر میں نے ایک کلاس بنایا جس کو میں نے چائلڈس کا نام دیا، اس کو میں نے پبلکلی انہیریٹ کیا کس کلاس سے؟ پیرنٹ کلاس سے۔ اٹ مین کہ اس کی بھی کچھ اپنے ممبرز ہوں گے جو کہ اسپیشلائز ممبر ہوں گے، اور یہاں پر میں ایک ممبر مین فنکشن کے اندر فار ایگزامپل مین فنکشن کے اندر اس چائلڈ کلاس کی ایک آبجیکٹ ڈکلیئر کرتا ہوں۔ یہ ہم نے ایک جنرلائز اسکیچ بنایا۔ اب ہم نے جو پہلے اس پروگرام کے سٹارٹ میں جو کہا تھا کہ ہم اس کلاس کو جنرلائز کلاس بھی کہتے ہیں، جنرلائز کلاس بھی کہتے ہیں، اس کو ہم سپر کلاس بھی کہتے ہیں، اس کو ہم پیرنٹ کلاس بھی کہتے ہیں، اس کو ہم بیس کلاس بھی کہتے ہیں۔ یہ سارے نام ہمارے پاس پیرنٹ کلاس کے لیے یوز ہوتے ہیں۔ اب پیرنٹ کلاس اور انہیریٹنس کے بارے میں نارملی ہمارے پاس پروگرامنگ میں ایکس اسپیسیفائر ہم نے پہلے کلاس میں جو آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کی جو کنسیپٹ تھی کلاس اور آبجیکٹ، ہم نے ایکس اسپیسیفائر کے بارے میں کہا تھا کہ ہمارے پاس تین طرح کے ایکس اسپیسیفائر ہے۔ ایک ہمارے پاس پرائیویٹ ایکس اسپیسیفائر ہے، دوسرا پروٹیکٹڈ ہے، اور تیسرا ہم نے کہا تھا کہ پبلک ہے۔ اس پرائیویٹ اور پبلک کی یوز ہم نے آلریڈی جو نارمل پروگرامنگ تھی آبجیکٹ کی تھی، کلاس کی تھی، یا فار ایگزامپل ہم نے آپریٹر اوور لوڈنگ کیا تھا، اس میں ہم نے پرائیویٹ اور پبلک ایکس اسپیسیفائر کا جو رولز تھا وہ دیکھا تھا۔ اب ہم اس پروگرامنگ میں نارملی جتنے بھی ہمارے پاس پیرنٹ کلاس ہوتے ہیں انہیریٹنس میں، اس میں جو ممبر ڈیٹا ہوتا ہے اس کے لیے ریکمینڈڈ یہ ہے کہ وہ ہمارے پاس اس کی جو ایکس اسپیسیفائر ہے وہ پروٹیکٹڈ۔ فار ایگزامپل یہاں پر میں نے ایک کلاس بنایا اور اس میں میں نے ایک انٹیجر ٹائپ ویریبل نمبر ڈکلیئر کیا، اور اس کا جو ممبر ایکس اسپیسیفائر ہے، ایکس اسپیسیفائر میں نے اس کا پروٹیکٹڈ لکھا۔ کیوں لکھا ابھی ہم دیکھیں گے کہ کیوں لکھا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر میں ایک پبلک ممبر فنکشن بناتا ہوں، میگزیمم فنکشن بھی بنا سکتا ہوں، ایک فنکشن بھی بنا سکتا ہوں۔ فار ایگزامپل سب سے پہلے میں اس پیرنٹ کلاس کا ایک ڈیفالٹ کنسٹرکٹر کے تھرو جو نم ویریبل ہے اس کو میں نے انیشلائز کیا 0 سے، یہ میں نے ڈیفالٹ کنسٹرکٹر لیا۔ اس کے علاوہ میں نے وائڈ گیٹ کے تھرو فار ایگزامپل یہاں پر وائڈ گیٹ کے اندر میں نے لکھا سی آؤٹ انٹر آ نمبر، یہ ہمارے پاس ایک میسج ہے۔ اس کے بعد میں نے لکھا NUM ویریبل ان پٹ سورس کے تھرو، ان پٹ آبجیکٹ کے تھرو، CN کے تھرو جو ان پٹ اسٹریم ہے اس کے تھرو ڈیٹا لے کے ہم ڈائریکٹ کرتے ہیں ایک میموری لوکیشن جس پہ لیبل ہے نم۔ اس کے علاوہ ہم وائڈ ڈسپلے یا وائڈ فار ایگزامپل پٹ ایک فنکشن میں نے ڈیفائن کیا، اور اس فنکشن کے اندر ہم اسی میموری سے، کون سی میموری سے؟ نمبر 8 NUM، اس لوکیشن پہ جو ایگزسٹنگ ویلیو ہے
اس لوکیشن پہ پڑی ہوئی جو ویلیو ہے نم ویریبل میں اس کو ہم نے پرنٹ کرنا ہے. تو یہ اگر آپ دیکھ لیں تو اس کلاس میں نے 3 پبلک ممبر فنکشن اور ایک ڈیٹا ممبر کو لیا. یہاں پر میں فار ایگزامپل ایک پرائیویٹ ڈیٹا ممبر لیتا ہوں اور اس کے لیے میں فار ایگزامپل ایک انٹیجر ٹائپ num2 فار ایگزامپل یہاں پر میں نے ایک num2 ویریبل ڈکلیئر کیا. ابھی ہم اس چائلڈ کلاس کی اگر ڈیفالٹ کنسٹرکٹر بناتے ہیں تو اس چائلڈ کلاس ڈیفالٹ کنسٹرکٹر کے بعد ہم ڈائریکٹلی اس طرح بھی کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل یہاں پر پیرنٹ کلاس ڈبل کالن اور ڈبل کالن کے بعد ہم اس پیرنٹ کلاس کی جو کنسٹرکٹر ہے اس کنسٹرکٹر کو ہم کال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو num2 ویریبل ہے اس کو میں نے انیشلائز کیا 0 سے. یہاں پر میں نے ایک فنکشن لیا فار ایگزامپل یہاں پر میں نے لیا void get data. get data کے اندر یہاں پر فار ایگزامپل اس کے اندر میں نے لیا cout enter value for num2 اور یہاں پر cn اور cn کے بعد num2. اس کے بعد اگر اس سے پہلے آپ لینا چاہتے ہیں یا بعد میں دونوں طرح کی کام آپ کر سکتے ہیں. یہاں پر آپ لکھ سکتے ہیں ہماری پاس جو گیٹ فنکشن ہے گیٹ فنکشن کے لیے میں پیرنٹ کلاس کا نام اسکوپ ریزولوشن اور یہاں پر گیٹ فنکشن کو میں نے کال کیا. یہاں پر میں void put ڈیٹا اور put ڈیٹا کے اندر فار ایگزامپل پیرنٹ کلاس اسکوپ ریزولوشن آپریٹر ایک put فنکشن ہے اس کو میں نے کال کیا اور اس کے بعد cout کے بعد value at num2 اور یہاں پر میں نے num2 کے بعد endl. یہ اس کا اپنا فنکشن ہے اور اس اپنے فنکشن کے اندر ہم نے اور جو آلریڈی اوپر فنکشن ہے اس کو کال کیا. یہاں پر میں لکھتا ہوں فار ایگزامپل object1 یا object ڈاٹ آبجیکٹ کے بعد ہم لکھتے ہیں فار ایگزامپل اس کے جو گیٹ فنکشن ہے اور جو پٹ سب یہ ویزیبل نہیں ہے. اگر آپ یہاں پر دیکھ لیں تو ہمارے پاس پیرنٹ کلاس کی جو گیٹ اور پٹ فنکشن ہے وہ ویزیبل ہے اور یہ ویزیبل نہیں ہے. کیوں ویزیبل نہیں ہے؟ کیونکہ یہاں پر ہم نے ڈائریکٹلی اس کو پرائیویٹ ایکس اسپیسیفائر کے نیچے لکھا ہے. تو یہاں پر میں پبلک ایکس اسپیسیفائر لکھتا ہوں. اب یہ ہمارے پاس پبلک ایکس اسپیسیفائر کے تھرو یہ ایکسیسیبل ہے. اب ہم آتے ہیں دوبارہ اپنے اس پروگرامنگ پارٹ کے تھرو آبجیکٹ ڈاٹ. آپ دیکھتے ہیں کہ ہم نے سب سے پہلے جو گیٹ ڈیٹا ہے کس کلاس کا اس پیرنٹ کلاس کا اس چائلڈ کلاس کا گیٹ ڈیٹا فنکشن اس کو میں نے کال کیا. اس کے بعد object2 کے تھرو ہم نے جو put ڈیٹا فنکشن ہے اس کو کال کیا. اس کو میں نے کال کیا. اب ہم نے اس پروگرام کو سیو کرنا ہے. کمپوزیشن کے بعد جو ہمارے پاس کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پروگرام کو سیو کرنا. میں لکھتا ہوں inheritance_01. اس پروگرام کو میں نے سیو کیا. سیو کرنے کے بعد کمپائل کرنا ہوتا ہے. کمپائلیشن میں اگر کوئی کسی جگہ پر کسی قسم کا ایرر ہوتا ہے تو وہ ہمارے پاس آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے. یہاں پر اس کو میں نے کمنٹس کیا اور یہاں پر اس کو کال کیا. دوبارہ کمپائل کیا. یہاں پر سنگل کوٹس کمپائل کیا. بعض ایڈیٹر میں آپ یہاں پر بھی اس کو لکھ سکتے ہیں اور بعض جگہ پر آپ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں کنسٹرکٹر ڈیفالٹ کالن اور پھر پیرامیٹرائز کنسٹرکٹر. کمپائلیشن میں جو ایرر تھا وہ ہم نے ریموو کیا ریزالو کیا. اس کے بعد ہم نے رن کرنا ہے. فار ایگزامپل میں نے رن کیا انٹر اے نمبر. میں نے 10 انٹر کیا. دوبارہ انٹر ویلیو فار num2 میں نے 28 کیا. انٹر کیا. آپ نے دیکھا نمبر
اٹ نم 10 ول یو اٹ 10. فار ایگزامپل اس میسیج کو میں جنرلائز کرتا ہوں, ایک جیسا کرتا ہوں. سب سے پہلے میں انٹر ول یو فار نم 2, اس کو میں نے کاپی کیا یہاں سے اوپر. جب ہم گیٹ فنکشن کے تھرو جو ڈیٹا انٹر کرتے ہیں, اس کو یہاں سے میں نے پیسٹ کیا اور یہاں پر نم 1 کیا, نم 1 کولن اسپیس. اب ڈسپلے فنکشن میں یہاں پر میں نے اس کو پیسٹ کیا نم 1 کولن, اس کو میں نے ختم کیا ول یو ایٹ نم 1, ول یو ایٹ نم 1, ول یو ایٹ نم 2. دوبارہ اس کو میں نے انڈرسٹینڈیبلٹی کے لیے یہ میں نے میسیج سیم ایک طرح کے لیے کہ صرف ویریبل نیم چینج کیے, میں نے دوبارہ رن کیا انٹر ول یو فار نم 1. فار ایگزامپل 12 انٹر کیا, انٹر ول یو فار نم 2, 23 انٹر کیا. آپ دیکھتے ول یو ایٹ نم 1, 12 ول یو ایٹ نم 2. آپ نے دیکھ لیا کہ ہم نے پیرنٹ کلاس کی جو ویریبل ہے اس ویریبل کو اور پیرنٹ کلاس کی جو فنکشن ہے اس کو چائلڈ کے تھرو ہم نے ایکسیس کیا. ہم ڈائریکٹلی بھی یہاں پر ایکسیس کر سکتے ہیں. کس طرح کر سکتے ہیں؟ فار ایگزامپل اس کے اندر ہم نے اس پیرنٹ کلاس کی جو پٹ فنکشن ہے اس کو کال کیا تھا, اس کو میں نے کمنٹس کیا. یہاں پر اس کو گیٹ فنکشن کو میں نے کال کیا تھا, یہاں پر اس کو میں نے کمنٹس کیا. ہم نے چونکہ پبلک انہیریٹنس کیا ہے اسی وجہ سے ہم یہاں پر لکھ سکتے ہیں. کیا لکھ سکتے ہیں؟ فار ایگزامپل آبجیکٹ ڈاٹ جو پٹ فنکشن ہے گیٹ فنکشن, پہلے ہم نے گیٹ فنکشن کال کیا, اس کے بعد یہاں پر ہم نے آبجیکٹ ڈاٹ پٹ فنکشن کو کال کیا. یہ کیوں یہاں پر ایکسیسیبل ہے؟ کیونکہ دو وجہ سے. ایک تو ہمارے جو بیس کلاس ہے, بیس کلاس میں اس کی جو ایکس اسپیسیفائر ہے وہ پبلک ہے. دوسرا ہم نے اس کو پبلکلی انہیریٹ کیا ہے. انہیریٹنس کی ہمارے پاس 3 اقسام ہے, ایک پبلک انہیریٹنس, دوسرا پروٹیکٹڈ اور تیسرا ہمارے پاس اس کی جو قسم ہے وہ پرائیویٹ ہے. انشاءاللہ تینوں کو دیکھیں گے. یہاں پر میں نے رن کیا انٹر ویلیو, آپ نے دیکھا یہ بیس کلاس کی ویلیو مانگ رہا ہے. کس چیز سے؟ آبجیکٹ آف دی چائلڈ سے ہم بیس کلاس کی ویلیو انیشلائز کرتے ہیں. فار ایگزامپل میں نے 10 انٹر کیا, ابھی ہم ویلیو انیشلائز کرتے ہیں بیس چائلڈ کلاس کی گیٹ فنکشن کے تھرو. دوبارہ میں نے کہا تو یہاں پر آپ نے دیکھ لیا آبجیکٹ کے تھرو ہم نے چائلڈ کلاس کی انیشلائز ویلیو کو پرنٹ کیا, اور آبجیکٹ کے تھرو ہم نے پٹ فنکشن, پٹ ڈیٹا فنکشن کے تھرو ہم نے جو چائلڈ کلاس ہے چائلڈ کلاس کی جو ڈیٹا ہے اس کو انیشلائز کیا. اب کویسچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے فار ایگزامپل اس کو میں نے سیو کیا, دوسرے پروگرامنگ ایگزامپل میں اس کی ایک اور ویریشن ایکسپلین کرتے ہیں.